ہمارے ساتھ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے سب کچھ. بالکل. نمبر 5 پہ آپ کیا کہیں گی؟ نمبر 5 پہ یہ ہے دین سے دوری. آپ خود جو کریں گے وہ بچہ غور سے دیکھے گا. دیکھیں میرے گھرانہ بہت دینی تھا، لیکن ایک اس میں مجھے کمی لگی کہ جیسے ابا جان نے صبح اٹھایا، امی نے صبح اٹھایا اور ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت. ہم نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کے بغیر نہ تو سیر پہ جانا نہ ہم نے اسکول جانا. لیکن مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ ہم طوطے کی طرح اس کو ریڈ کر رہے تھے. کبھی کبھی ہمیں ترجمہ بتا دیا جاتا تھا، لیکن جس سینس میں ہمیں بتانا چاہیے تھا وہ لیکنگ تھا. ہمیں عربک سکھانی چاہیے تھی ماں باپ. بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑی بات. جس لینگویج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خط لکھا ہے وہ ایک خط ہے قرآن. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منہ سے کیا باتیں نکلی ہوئی ہیں. اٹ از لائک اف ہی از ٹاکنگ ٹو اس. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو بات ہے اس قرآن کو بچوں کو بتائیں کہ یہ ایک لو لیٹر ہے جو ہمارے محبوب اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ ایک لیٹر ہے، اس کو پڑھو، اس کو کھولو. اب یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی کا محبوب رہتا ہے انگلینڈ میں، اس کا منگیتر ہے، اسے شدید محبت ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس نے فرینچ میں خط لکھ دیا، اب اس کو یا انگلش میں خط لکھ دیا، اور محبوبہ کو یا اس کی منگیتر کو تو وہ پڑھنا ہی نہیں آتا. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ٹرانسلیٹر کو بلائے اور اس سے پوچھے کہ میرے محبوب نے کیا لکھا ہے، وہ اس کو چومتی رہے، آنکھوں کو لگاتی رہے، کاغذ میں یا ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے گوٹا لگا کے الماری کے اوپر رکھ دے، تو اس کو پاگل ہی کہیں گے نا لوگ. بالکل بالکل. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو ہمارے محبوب نے جو خط لکھا ہے اس کو تو کھول کے پڑھو بھائی، اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، یا وہ لینگویج سیکھ لو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈریس کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی میم یہ ہو بھی ایسے رہا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ دین سے دوری تو اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول کے اندر اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ بھی بہت حد تک جو اسے بچے کہتے ہیں یار اچھا آج اسلامیات کا پیپر، او بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے، دے لیں گے، مطلب اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیا جا رہا. اور پھر میرے خیال میں جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو اچھی طرح الیبوریٹ کر سکیں گی. انفارچونیٹلی 2 سے 4 وہی، اگر 2:30 بجے آپ پیزا آرڈر کر کے کھا رہے ہیں اور وہ بیچارہ اب اس نئے آنے والے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ ہیلدی. تو یہ سرکیڈین ردم جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے فالو کرنا. اوکے. اب بچوں کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اب آپ کا بچہ رو رہا ہے، اگر نیو بورن بھی ہے، نیو بورن اور وہ 1 سال کا ہے، وہ روئے جا رہا ہے، اب ماں کسی کام میں بزی ہے، اس نے اس کو موبائل پکڑا دیا. بالکل. اب کیا ہوگا، وہ شعائیں جو ہیں وہ جائیں گی، وہ ریٹنا کے اوپر جائیں گی، اور وہ خطرناک چیزیں ہیں. یہ سارے کیمیکل جو ٹرانسمیٹرز ہیں، جو ہارمونز ہیں، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اور برین میں سے وہ ہارمون جو ایجیٹیشن کرتے ہیں وہ سیکریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اسی لیے بچے آج کل اتنے زیادہ ایجیٹیٹڈ ہیں. پھر ان کے اندر ڈوپامین، سیروٹونن، پتہ نہیں کیا کیا سیکریٹ ہوتا ہے اس موبائل کی وجہ سے. اوکے. وہ ہارمونز جو ہیں وہ ایڈکٹیو ہیں، یعنی اگر ان کا کمی ہو جائے گی تو بچہ چیخیں مارے گا، روئے گا، جب تک کہ آپ اس کو اسکرین نہیں دیں گے. اسکرین سے پھر وہ ہارمونز سیکریٹ ہوں گے اور وہ کام ہو جائے گا. تو یہ تو ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہی ہیں. وہ تو پھر آٹزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے آٹزم جو ہے وہ نان ٹریٹیبل ہے، اس کو تھوڑا سا مینج کیا جا سکتا ہے، یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. تو یہ ڈیزیز جو ہے یہ پہلے ہمارے زمانے میں تو سننے میں ہی نہیں آتی تھی. اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہر 1000 بچوں کے بعد شاید اس سے بھی کم اس کی پرسنٹیج ہے، پر 100 کتنی ہے یہ تو میں کوٹ نہیں کر سکتی اس وقت، لیکن اٹ از بیکمنگ ویری ویری کامن. ہر گھرانے میں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی رشتہ دار کے پاس ایک آٹزم کا بچہ ہے. آٹزم کیا ہے؟ آٹزم ہے برین میں ہارمونز غلط سیکریٹ ہو رہے ہیں، اور جو چاہیے وہ سیکریٹ نہیں ہو رہے، جو نہیں چاہیے ان کی. تو یہ سارا کچھ، یہ سکرینز جو آپ دے رہے ہیں، جو ساری رات آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا آپ اس قسم کی چیزیں گھر میں استعمال کر رہے ہیں جو ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. ہارمون ڈسرپٹرز کیا ہیں؟ ایئر فریشنرز ہیں، آپ کے فینائل، ڈیٹول. جیسے باہر کے ملکوں میں اپنے بھائی کے گھر گئی
اور رشتے داروں کے گھر گئی تو وہ ایک اسپرے کرتے ہیں کلین کرنے کے لیے سرفیسز کو, ٹشو لیا, اس کو اسپرے کیا اور سارے, وہ تو کیمیکل ہیں, وہ تو ہارمون ڈسرپٹرز ہیں, اتنا برا وہ ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میم, اب اگر بچوں کی ایڈکٹڈ ہو جاتی ہیں وہ اس عادت سے والدین چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ جو بچے موبائل فون کے بغیر وہ جیتے ہی نہیں ہیں, آپ بالکل چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو والدین ان بچوں کو چھٹکارا کیسے دلوائیں؟ چھٹکارا پہلے تو خود حاصل کریں نا, بڑی بات ہے یہ. دیکھیں جب تک باپ اور ماں بیٹھے اسکرول کر رہے ہیں, آپ بچے کو کیسے کہیں گے کہ آپ نہ لو؟ آپ پہلے خود تو چھوڑیں. آپ یقین کریں میرے 24 گھنٹوں میں سے میں اتنی انوالوڈ ہوں اپنے پیشنٹس کے ساتھ کہ جیسے اگر 10 پیشنٹس ہیں نا تو کوئی اور ڈاکٹر شاید ان کو 15 منٹ 20 منٹ دیں گے, لیکن اگر ایک پیشنٹ کو 1 گھنٹہ چاہیے تو میں وہ دوں گی. تو میرے پاس شارٹیج ہے ٹائم کی, میرے پاس سوشل میڈیا کو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. جیسے آپ مجھے ابھی کامنٹس بتا رہے تھے, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں اسکرول کر کے کبھی میں وہ شروع کروں نا. اس کے باوجود کہ میں اتنی بزی ہوں اور اتنا کم ٹائم ہے, وہ 1 گھنٹہ 5 منٹ میں گزر جاتا ہے. میں گھڑی دیکھتی ہوں کہ واٹ 60 منٹ گزر گئے ہیں یہ مجھے اسکرول کرتے ہوئے. اس کے ساتھ لٹایا اور اس کے وہ جو پیڈ شیڈ تھے ہم نے اسی بچی کے بلڈ میں سوک کر کے کہ عملے کو یہ لگے کہ یہ ڈیلیوری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کمرے میں بھیج دیا. وہ سٹوری تو ختم ہو گئی. وہ فوراً اس کا باپ جو تھا وہ نرسری میں داخل کرایا, اپنا نام لکھ دیا, وہ سارا کچھ ظاہر ہے وہ جو بھی اب نرسری میں لکھا جائے گا باپ کا نام ماں کا نام وہ ادھر داخل ہو گیا. اور وہ مطلب بڑے اچھے ہسپتال میں جہاں کہ وہ کیونکہ پریمیچور بچہ تھا تو اس کو زیادہ اٹینشن چاہیے تھی. وہ تو سٹوری ختم ہوگی. ادھر ہم نے یوٹرس نکال کے اور اس کو کہا کہ جی یہ یوٹرس بہت بڑی ہو گئی تھی, اس میں رسولیاں تھیں تو ہم نے اس لیے نکال دی کیونکہ وہ اس کی پھوپھی بھی آ چکی تھی. اس کو ہم نے بتایا کہ جی یہ رسولی تھی بچی کی تو ہم نے یوٹرس جو ہے وہ نکال دی. بالکل ٹھیک ہے. اور تو اس طرح کر کے وہ ابھی بھی وہ اب بچہ 3 سال کا ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ باپ سے شکل ملتی ہے اس کی. کیا بات, جس نے اڈاپٹ کیا اس کو. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ امیزنگ سٹوری تھی. ہم نے پھر وہ میں نے اس کو جو جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا میں نے کہا دیکھو یہ بچی کی ماں نے میرا کہنا مانا, اب تم ایک ہینڈسم اماؤنٹ جتنی بھی تم دے سکتے ہو تم اس کی ماں کو دے دو, اس کی تھوڑی سی غربت دور ہو جائے. اس بچی کے لیے ٹانکس چاہیے, کپڑے. پھر وہ لے کے آئے اس کے لیے بہت سارے کپڑے اس بچی کے لیے اور ان کو انہوں نے تقریباً 1 لاکھ روپیہ ان کو دیا اور ساتھ ان کو تحفے وغیرہ دیے. انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے ملنا نہیں ہے, ان کو بالکل نہ پتہ چلے ہمارا, ہم کوئی انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے نہ ان سے نہ. اور وہ بچی کی ماں نے بھی کہا کہ جی بس دے دیو, سانو نہیں پتا کتنے جاتا ہے بچہ ہے نا, اسی نہیں ملنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں مطلب کہ ظلم ہے. اگر ایک تو آپ نے تو اس کو ایک اچھے وے میں لے جا کے اس کو بہتر کر دیا دونوں فیملیز کے لیے جو ہے وہ آپ نے ان کو سمجھانے کے بعد وہ انڈرسٹینڈ کر گیا آپ کو, تو لیکن باقی جو سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا المیہ ہے جو یہ واقعہ جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے. اور پھر اگر یہ وہ بڑے بڑے فراکوں میں ماں کو پتہ ہی نہ چلتا یا اس کو چیک اپ ہی نہ کراتی آ کے اور وہ اچانک ایک رات ڈیلیور ہو جاتی تو پھر کیا ہونا تھا, پھر کوڑے بھی پھینکنا تھا جا کے جیسے آپ کو وہ بچہ ملا. بالکل تو اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ہسبینڈ وائف انفرٹیلٹی کے لیے آ رہے ہیں, بچہ نہیں ہو رہا, کنسیو نہیں ہو رہا, تو میں جب ان کا لائف سٹائل پوچھتی ہوں کہ رات آپ کتنے بجے سوتے ہیں, میڈم وہ اسکرولنگ کرتے کرتے ہمیں تو 2-3 بج جاتے ہیں. آپ کا بچہ رو رہا ہے, اگر نیو بورن بھی ہے, آپ ماں کسی کام میں بزی ہے, اس نے اس کو موبائل پکڑا دیا. اب کیا ہوگا, وہ شعاعیں جو ہیں وہ جائیں گی ریٹنا کے اوپر جائیں گی اور وہ خطرناک چیزیں ہیں. برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, وہ ہارمون جو ایجیٹیشن کرتے ہیں وہ سیکریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. موبائل فون ہے وہ بچوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ بیٹے دیکھیں یہ سرکیڈین ردم ایک ہوتی ہے. سرکیڈین ردم ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ جو نارمل سرکیڈین ردم ہے وہ سورج کی شعاؤں سے دن نکلتا ہے. ہیومنز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ جو پاؤں پھٹتے ہی سورج نکلتا ہے اس کی جو شعاعیں ہیں وہ ریٹنا پہ پڑتی ہیں. اوکے. اور وہاں ریٹنا سے ایک ریٹنا ہائپوتھلیمک پیچوٹری ایکسس ہوتا ہے. اوکے. RHP, ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسس ہوتا ہے, نروز ہوتی ہیں جو
स्टिमुलेट करती है, पहले वो रेटिना पे डलती हैं, रेटिना से हाइपोथैलेमस जो तकरीबन हर चीज कंट्रोल कर रहा है आपकी, ओके, वो टोटल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। अब वो मेलाटोनिन बनाता है, वो एक महा हार्मोन है जो सारे हार्मोन्स को बॉडी के कंट्रोल कर रहा है। पूरी बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पे चलती है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल ट्रांसमीटर्स ही है ना। तो ये मेलाटोनिन सिक्रीट होती है और उसके बाद हर ऑर्गन की एक क्लॉक लगी हुई है। जैसे लिवर रात के 2:30 बजे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वो टाइम होता है जब सारी गंदी चीजें, गंद जो है वो, जैसे होटल सारा दिन चला है ना, तो फिर वो रात भर उसकी सफाई होती है कि अगले दिन कस्टमर्स के लिए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो माएँ जो हैं वो स्क्रोलिंग बंद करें, ओके, बंद करें इसको। उनको कोई इमरजेंसी कॉल्स नहीं आनी डॉक्टर्स की तरह या और को। उसको आप जब बच्चा आपका सो जाए तो आप जरूरी मैसेजेस जो हैं उसको जरूर पढ़ लें, आप सोशल मीडिया पे जरूर जाएं, आप टाइम फिक्स कर लें कि मैंने 1 घंटे से ज्यादा या 50-60 मिनट से ज्यादा मैंने नहीं इसको देखना। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। फिर वो जब सो जाएंगे तो वो जो मेलाटोनिन सिक्रीट होना है 9 बजे से लेके तहज्जुद के वक्त, इशा से लेके तहज्जुद के वक्त, जो मेलाटोनिन, जो महा हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी वेलबींग के लिए जरूरी है, वो तो सिक्रीट ही नहीं होगा। वो सोने के दौरान सिक्रीट होता है, लेकिन इन्हीं आवर्स में, दिन को आप 12 घंटे भी सोएंगे तो मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट होगा। ओके, अल्लाह पाक ने निजाम ही ऐसा बनाया। बिल्कुल। तो इसलिए पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ना। अगर आपने, बच्चा जो है वो आपके कहने पे नहीं करेगा, आप उसको बार बार कहते रहेंगे ना, तो वो ऐसे उसको परसीव करेगा कि एक कोई बोल रही है, एक शोर सा हो रहा है, आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आती। प्लीज मेक श्योर आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आनी। एक सर्टेन टाइम आता है वो समझना बंद कर देता है, क्लोज हो जाती है उसकी परसीविंग पावर, क्लोज हो जाती है। अगर आप उसको डेली कहें इसको छोड़ दो, इसको फला, आप जब उसके सामने मॉडल पेश करेंगे, आप खुद करते रहेंगे डे आफ्टर डे आफ्टर डे, तब उसको समझ आएगी कि नॉर्म क्या है। इसीलिए तो वो आपकी बात नहीं समझता। तो आप जब उसको एक मॉडल पेश करेंगे कि ये मॉडल होता है, एक घर का मॉडल बनाइए, उसमें ऑर्गेनाइज कीजिए सारी चीजें, उसमें देखें माँ का क्या काम है। खाना पकाना, किचन को साफ करना या घर को साफ करना नहीं है, वो घर की मालिका है और उसने एक सिस्टम करना है। खामन जब बाहर से आता है वो चेक करे, वो कफील है, वो हेड है, वो देखे कि वो सिस्टम सही तरह चल रहा है। क्या हमेशा से तहज्जुद के वक्त सो रहे हैं? क्या मेरे बच्चे उठते हैं तहज्जुद के वक्त, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला को याद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों का? अगर आपको, मैंने बारहा कहा कि अगर आपको दुनिया में कोई चीज चाहिए और आप तहज्जुद के वक्त नहीं मांग रहे अल्लाह सुब्हानो तआला से, तो इसका मतलब है आपको वो चीज चाहिए ही नहीं इतनी जरूरी। तो वो तो तीर की तरह जाती है वो दुआ, और अल्लाह सुब्हानो तआला आखिरी आसमान पे आए होते हैं और कहते हैं मांगो। कोई है मांगने वाला? हलचल मच गई कि ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो हमारा राइवल निकल आया, तो हमारी जायदाद का हिस्सेदार कोई निकल आया, ठीक है। उन्होंने बाप को बुला लिया, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी, वो जनाब मीटिंग शुरू कर दी बंद दरवाजे के पीछे कि ये क्या किया आपने। वो बच्ची रोती भी मेरे पास आई, कहती है मैडम मेरी टांगों को रस्सियों से बांध के, मेरे बाजुओं को रस्सियों से बांध के, मेरे मुंह में कपड़ा डाल के, ये गाड़ी में जाके एक दाई से मेरी डीएनसी करवा के लिए। ये पढ़े लिखे अमीर लोगों का काम है, वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड। और मामला क्या जायदाद का, कि जायदाद ना उसको मिल जाए, विरासत में उसका हिस्सेदार ना हो जाए, और वो खामन भी शामिल। और वो किस तरह का निकाह करके लेके आया है? क्या उसको पता है कि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी है? उन्होंने अपनी मासूम सी बच्ची को, जो उन्होंने इतने साल रख छोड़ी कि कोई अप्रोप्रिएट खामन नहीं मिल रहा था, अब ये सेकंड हैंड ही मिला, उन्होंने कहा कि चलो अच्छे लोग हैं, हमने देखे वाले लोग हैं, उनमें उन्होंने ब्याह के भेजी। और वो उसके बाद सेकंड टाइम फिर ऐसे हुआ, फिर उसने खामन ने शुरू कर दी गोली देनी, फिर वो भूल गया किसी दिन, या जाहिर है रोज तो नहीं, या मुल्क से बाहर या कहीं गया, वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। दे डिड द सेम थिंग अगेन। कितनी इस माशरे की नाइंसाफी का क्या क्या जिक्र करेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। और उसको कोई फिर कोई कानून, कोई कुछ भी नहीं, कोई नहीं, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और उसने कहा कि मैडम मेरे साथ तो ऐसे ही होना है।
میں نے تو اب ریگولر پل کھانی ہے کہ میں پریگننٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ مجھے تو روز یہ جلادوں کی طرح لے جاتے ہیں باندھ کے. تو ماں باپ کو بھی نہیں بتا رہی؟ ماں باپ کو بتا رہی ہے, وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں, ادھر تو بھابیاں آ کے قابض ہو گئی ہیں گھر پہ, تو وہ تم تو ادھر ہی رہو تو بہتر ہے, کھاتی پیتی تو ہو نا, گاڑیوں میں گھومتی ہو, پجیروز میں گھومتی ہو. تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کی پستی کا. کیا لاجک ہے, کیا راز ہے, یہ آپ نے بات کیسے کر دی ہے؟ بیٹے صرف گیس سلنڈر نہیں پھٹتا, پیچھے سے کیروسین آئل ڈال کے آگ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا کچھ ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ. ہمارے برن یونٹ میں آ کے دیکھیں کیا کیا سٹوریز ہیں, کس کس طرح یہ ظالم ساسیں, نندیں, خاون کس طرح اس کو ریسنٹ کوئی ایسی سٹوریز کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ سٹوریز بھی ہیں. ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بچے تھے جوان, پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور سارا کچھ. پھر اس نے سوچا کہ مجھے ایک وائف کی ضرورت ہے. اس نے گھر میں اناؤنس کیا کہ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے. وہ ایک بچی تھی جس کی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, کوئی 35-36 سال کی وہ تھی یا 38 سال کی ہوگی. تو وہ بیاہ کے, اور وہ بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی, وہ اس کے ساتھ بیاہ کے تو آ گئی. اب تھی تو وہ 38-40 ایئرس کی, لیکن فرٹیلٹی تو اس کی ابھی تھی, وہ ماں تو بن سکتی تھی. بالکل. اب اس نے کیا کیا کہ پہلے وہ خاون کیا کرتا تھا کہ ڈیلی اس نے کہنا کہ ہاتھ ادھر کرو, اور ایک کانٹراسیپٹو پل, فیملی پلاننگ کی گولی اس کے ہاتھ میں رکھنی, اور کہنا کہ اس کو کھا لو, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا, تو یہ کھاؤ میرے سامنے. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی چانس. ٹھیک ہے, اب اس نے روز, اس کا 1 سال گزر گیا, وہ روز اپنے سامنے رات کو وہ گولی رکھواتا اور اس کو کہتا کہ کھا لو. اب سال جب گزر گیا تو وہ بچی نے کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی دے دیں, مطلب میں تو کھا ہی لیتی ہوں, آپ اتنا تردد کرتے ہیں, مجھے دے دیں, میں کھا رہی ہوں. وہ کچھ دن بھول گئی یا جان بوجھ کے نہیں کھائی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن شی گاٹ پریگننٹ. اب پریگننسی ہو گئی تو وہ بڑی خوش کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں. اس نے صبح صبح کچن میں جا کے تو اپنی وہ جو سوتیلی بیٹی کچن میں کھڑی تھی اس کو خوشی خوشی یہ خبر سنائی. وہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب بیٹھے ہوئے لاؤنج میں, بچے نے کوئی غلط حرکت کی ہے اور ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے, تو ایک دم دادی کود پڑے گی, چاچی کود پڑے گی, تائی کود, تو ہر ویلے ڈانٹ دی رہنی ہے, چھڑ پرے, بچے کو گود میں لے لیا, پیر کے جاؤ بچوں کھیلو, میں نے کہہ دیا تمہاری ماں کو نہیں ایسے. نو, وہ بچہ کبھی بھی نہیں ماں کا کہنا مانے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو وہ بچہ کہے گا کہ مجھے تو اسکیپ مل رہی ہے, میں تو یہ کام کر کے بچ جاؤں گا, یہ تو میں دادی کی گود میں چھپ جاؤں گا, یہ میں چاچی کی گود میں چھپ جاؤں گا. نہیں, اس گھر کے سب بندوں کو ایک فریکوینسی پہ آنا پڑے گا. وہ کہیں کہ ہاں بیٹے تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے, اس کو کہیں ریفیوج نہ ملے, اس کو کہیں سب سٹینڈ ہو جائیں, وہ خاوند بھی کھڑا ہو جائے کہ بیٹے ماں تمہاری صحیح کہہ رہی ہے. تو سب جب ایک نوٹ پہ بولیں گے, ایک فریکوینسی پہ بولیں گے, بچے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ غلط کام کر لیں. اچھا میم, ریسنٹ میں نے آپ کے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی ہے جس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی گیس سلنڈر پھٹتا ہے تو اس میں بہو کی موت کیوں ہوتی ہے, کسی اور کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے ساس کے پاؤں اور سسر کے پاؤں دبائے. سسر اس کا نامحرم ہے, دیور اس کا نامحرم ہے, ان کے ساتھ پرائیویسی میں اس کو ایک احاطہ دے دے, بے شک اتنی چھوٹی سی جگہ دے دے, ایک ٹوائلٹ لگا دے, ایک چولہا دے دے, ایک بستر دے دے, 3 کی دیوار بنا دے بیچ میں, غربت میں بھی پرائیویسی مل سکتی ہے. تو یہ اس کا شرعی رائٹ ہے, آپ اس کو پرائیویسی دیں. آپ وہ نہیں ہے انٹائٹلڈ کے, یا دین نے اس کو نہیں کہا ہوا کہ تم یہ سارے کام کرو, نہیں وہ افورڈ کر سکتا تو اس کا شکریہ ادا کرے اگر وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر میرا یہ کہنا ہے کہ اس جیسا خوبصورت سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اسپیشلی ورکنگ ویمن کے لیے. ایک چھت کے نیچے آپ سارے بہن بھائی رہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لیکن ہر ایک کا یونٹ الگ ہو, پرائیویسی ہو. کچن میں اگر ایک بھابھی کام کر رہی ہے تو دیور اندر آ رہا ہے, دیور آ رہا ہے, جیٹھ آ رہا ہے, سسر آ رہا ہے. نو, دین ہمارا اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو ایک اپنا احاطہ دیں جس کے اندر وہ اس کی پرائیویسی ہو. ٹھیک ہے, ایک لاؤنج ہو جس کے اندر آپ پردے کے ساتھ سسر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بات چیت کر رہے ہیں, آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے.
اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کریں کہ یہ بھی انہوں نے کر دیا, احاطے بھی الگ الگ ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا, اور بیوٹیز میں یہ ہے کہ ایک اگر بیمار ہے, اس کو ضرورت ہے, تو ایک دم ایک چھت کے نیچے سے سب اکٹھے ہو جائیں گے نا. کوئی عورت باہر گئی بھی ہے, پیچھے سے بچوں کو کھانا دے رہی ہے, اس کی چاچی دے رہی ہے, دادی دے رہی ہے, کچھ سکھا رہی ہیں اس کو, یہ تو ہے محبت کی باتیں. لیکن اگر وہی چیز انوی میں اور وہ جو سازشیں ہیں جو سٹار پلس کے ڈراموں میں ہوتی ہیں جو عورتوں نے سیکھ لی ہیں, جو دین سے دور ڈرامے ہیں جن کے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امپیکٹ دیکھیں, پہلے ساس کہتے تھے ہم, اب ساسو ماں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ختم کہتے تھے, اب ختم ہو گیا ہے. ہاں, گاف کو وہ جو خے ہے اس کو کھے بنا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, غلام کو غلام بنا دیا. مطلب وہ امپیکٹ دیکھیں آپ لینگویج کا کیسے ہو رہا ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, ساسو ماں اور فلاں اور یہ. تو یہ جو چیزیں ہیں جو امپیکٹ کر رہی ہیں نا, یہ ہندوانہ وہ سٹار پلس ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں. جوائنٹ فیملی سسٹم اس جیسا خوبصورت سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. دین ہمیں اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کہتے ہیں, پاؤں دو دو پیو, تم جو مرضی کرو. دین نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ساس کے پاؤں اور سسر کے پاؤں دبائے, سسر اس کا نامحرم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک تو بچوں کی جو ہیبٹس ہیں وہ کیسے, جو عادات ہیں وہ بری ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا نقصانات ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی ایلیبوریٹ کر دیں کہ کیا بہو کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے کہ وہ سسر کو بھی پکا کے دے, وہ دیور کو بھی پکا کے دے, وہ اپنی ساس کو بھی پکا کے دے, اس کو دھو کے دے, اور اس کی خدمت جو ہے وہ کرے, ادروائز وہ جو ہے نہ اس گھر میں رہنے کے قابل اور نہ ہی اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ. اس طرح کی باتیں کی جاتی. دیکھو بیٹے, آخری پارٹ آف کوسچن یہ ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ دین ہم جو مرضی کرو, لیکن فائنینشیل جب جس چیز کی آتی ہے, مرد کی جو تنخواہ ہے اس کا مین چنک اس کی بیوی اور بچوں کا رائٹ ہے. اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں, اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں. یہ تو ہو گئی دین کی بات. دین نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ ایک عورت پرفیوم لگا کے کہیں سے گزر جائے اور اس کا پرفیوم کوئی مرد سونگ لے, اس عورت پہ زنا کا وہ ہے, اس کے مترادف ہے, اس کو اتنا گناہ ملے گا جیسے زنا کا گناہ ہوتا ہے. اگر ایک مرد نے نامحرم عورت کو بہت غور سے دیکھ لیا, یہ آنکھوں کا زنا کے زمرے میں آئے گا. تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, آپ کہاں بھولے بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں نے زنا کیا میرے حساب میں. اور وہ بچی جو جس کا گھر ٹوٹ گیا وہ تو ہر ہمدردی کی مستحق ہے. مطلب اس میں قصوروار اگر دیکھا جائے, جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ان کی بیوی کی, اس کے مطابق یہ عماد وسیم ہی لگ رہے ہیں جو کرکٹر. دونوں دا گرل جو بیچ میں آئی ہے اس کو نہیں پتا کہ اتنی ہستی بستی زندگی کو میں خراب کر رہی ہوں, تمہیں اور مرد مل جائیں گے, تم اپنے, میں ان بچیوں کو کہتی ہوں کہ پکی پکائی کھیر کھانے کی کوشش نہ کریں. ایک اسٹیبلشڈ آدمی ہے, آپ نے کہا جی میں باہر کے ملکوں میں پھروں گی, میں ڈیزائنر بیگ لوں گی, کیا تمہاری اہمیت کی حد تک اس سے اٹیچڈ ہوتی ہیں؟ اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں, ایموشنل, وہ ان کو جھٹکے لگتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح وہ اس قسم سے گزرتی ہیں. اور اس کے بعد وہ آرام سے دوسری بیوی کر کے تو اس کو اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی میں دوسری بیوی لا رہا ہوں. نو, اٹ شوڈ بی ریٹن ان دا نکاح نامہ کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر یہ پکڑا گیا تو جو لڑکی ان دونوں کے ہستی بستی زندگی کے بیچ میں آئی ہے 3 بچوں کے, میں اس سے ریکویسٹ کروں گی ان بچیوں سے کہ خدارا بہت دنیا بھری ہوئی ہے دوسرے مردوں سے, تم کیوں اپنے کندھوں پہ گناہ ایک گھر کو توڑنے کا لے کے جا رہی ہو؟ تمہیں اور کوئی مرد نہیں ملتا, ایک ہستی بستی زندگی کے اندر تم گھس رہی ہو, تمہیں شرم و حیا یا یہ دین سے دوری ہے بیٹے. بالکل ایسے دین سے دوری ہے نا دونوں کی, جو لڑکا ہے اور وہ جو لڑکی آ گئی ہے, یہ دین سے دور ہے نا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے. اگر وہ اتنی چوچیاں بے خبر, پتہ نہیں وہ کیا عورتیں ہیں کہ کیا کر رہی ہیں. تو یہ آرڈیننس ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس کے اندر, اور یہ نکاح نامے میں بھی لکھا ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایسے کرے گا تو پھر اس کی پینلٹی, فائنینشیل پینلٹی ڈالیں کہ یہ کیا ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی, جو بھی مناسب وہ سمجھتے ہیں اپنے مطابق. یہ کھلا ہے, آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر سگنیچر کروائیں. دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر انفارم کرنا ہے آپ نے. اس لیے کہ برابری کیسے ہوگی کہ دوسری والی کو تو پتا ہے کہ دوسری بیوی ہے,
اور پہلی والی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو برابری کہاں گئی؟ پھر دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 بیویاں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے عدل کا لفظ ہے قرآن میں، عدل کیسے آپ کر رہے ہیں جب آپ بتا ہی نہیں رہے پہلی والی کو کہ میں نے ایک نکاح اور کر لیا، اس سے بچے بھی ہو گئے ہیں؟ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے. اجازت لینی ضروری نہیں ہے کیونکہ پہلی بیوی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. زیادہ تر بچیوں ماں باپ لکھوائیں نکاح نامے میں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں لکھوائیں کہ ہماری بیٹی کام کرے گی، اور دین کہتا ہے کہ وہ رسپانسبل نہیں ہے فائنینشیل معاملات کے اوپر، یہی لڑکا رسپانسبل ہوگا نان نفقہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں پہلے یہ باتیں لکھیں تاکہ اس کو کان ہو کہ یہ میں نے کیا تو یہ غلط ہو جائے گا. اس میں ایک صفحہ لکھیں کہ اگر یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کرتا ہے، بالکل لڑکیوں کو اندر شامل کرتا ہے یا بغیر بتائے. ہمارے ملک میں آرڈیننس ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، فیملی آرڈیننس ہے. وہ کوئی 14 سال کا پاکستان تھا جب یہ آرڈیننس بن چکا ہے مسلم لا کے مطابق. تو آرڈیننس کہتا ہے کہ اگر بیوی کی اجازت کے بغیر مرد شادی کرے گا اور بیوی اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو جیل ہوگی اور اس کو فائنینشیل پینلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اسلام بھی اس کے اوپر یہ کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ بیوی کی اجازت. میں اسلام کی بعد میں بات کرتی ہوں، ہمارے ملک کا لا ہے، یہ ملک کا لا ہے، ہماری عدالتیں اس لا پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو آج تک کسی مرد کو سزا ہوتے نہیں دیکھی، کوئی پینلٹی فائنینشیل نہیں ہوتے دیکھی، اس لیے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہیں. تمہاری اہمیت ڈیزائنر بیگ اور باہر کا ٹریول ہے؟ تمہاری قیمت یہ ہے؟ تم ایک انسان ہو، تمہاری یہ ویلیو ہے؟ بڑی بات کی. تمہاری تو ویلیو کوئی دے نہ سکے، تم اس طرح کی خواتین بنو، تمہاری ویلیو تو اتنی آئے ہو. دیکھو، جو ہمارے پاس سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے ہم کہاں رکھتے ہیں؟ تجوری کے آخری حصے میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی یہ ہیرا نہ اٹھا لے. ہم قیمتی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کور رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے کہ چھپا کے رکھو، یہ بڑی قیمتی ہیں. تو جو آرٹیفیشل جولری ہوتی ہے ہم اس کو جہاں مرضی پھینک دیں، جو مرضی دیکھ لے، جیسے مرضی کر لے، تو تمہاری ویلیو تو اسی دن گر گئی جس دن تم نے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا. جو نایاب ہوتے ہیں، جو قیمتی ہوتے ہیں، وہ پردے میں ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایسے بھی معاملات ہیں کہ ریسنٹ میں بھی آپ نے سنا ہو کہ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ہیں عماد وسیم، آل راؤنڈر ہیں، ان کی بیوی نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ ہماری جو طلاق، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. پھر جو کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پہ میں بھی انہوں نے یہ اپنا پیغام دیا کہ کوئی ہمیں جو ٹرول نہ کرے، ہماری جو لائف کے اوپر ڈسکس نہ کرے. اس کے بعد ان کی بیوی آتی ہے اور وہ کہتی کہ ہماری دونوں کی علیحدگی کے درمیان تیسری شخصیت تھی. مین دیٹ کہ ایک خاتون، ایک لڑکی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان علیحدگی. یہ ٹپیکل سٹوری ہے پاکستان. اس پہ میرے کامنٹ چاہیے آپ کو. جی بالکل، کیا کہتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ نکاح نامے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے سائن نہ کریں. اس کے ساتھ کاغذ لگائیں، اس کے ساتھ کاغذ لگائیں. یہ کتنا سٹیپنڈ دے گا، یہ کتنا بچوں میں مدد کرے گا میری پرورش میں، یہ کیا ہوگا، ایک ایک ڈیٹیل اس میں لکھیں. ماں باپ دونوں کے بیٹھ جائیں اور اس میں ڈیٹیل، اس میں کسی بھی چیز سے تلے ستارے کا کام سیکھ لے. آج کل اتنی ویلیو ہے اس کی، اور کام سیکھ لے، کچھ کرے. لوگ مدد کرنے کو بھی بہت تیار ہوتے ہیں، لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے ایمانداری سے پوری کوشش کرے کہ یہ اس کے بعد اپنے آپ کو کورڈ رکھے. کوئی بھی کام کرے پردے میں کرے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کے کام. دیکھیں، اگر بچی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھتی ہے نا، پردے میں رہتی ہے اور کسی کی انگلی اٹھائے اس کی انگلی توڑ دیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر دنیا انگلیاں نہیں اٹھاتی. آپ موقع دیتے ہیں تو کوئی بات کرتا ہے. تو یہ بچیوں کو پردے میں عقل مندی کے ساتھ چلیں. خاوند کے بغیر عورت کٹی پتنگ ہے. ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہم لوٹ لیں، ہم ادھر سے ڈور پکڑ لیں. یہ کٹی پتنگ کی طرح سمجھتے ہیں دنیا کے مرد اس عورت کو جو کسی گھر سے نکل گئی ہے. طلاق، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بہت پروٹیکٹڈ ہوتی ہے عورت شوہر کے گھر میں. ایک شوہر اس کی پروٹیکشن ہے، لیکن اگر وہ پروٹیکشن ہی اس کو ذلیل کر رہا ہے تو پھر تو آپ نے لڑکی کا باپ اس لڑکے سے پرائیویسی میں میٹنگز کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. پھر ٹھونک بجا کے انسان کے ساتھ شادی کی، جانور نکل آیا فرض کریں، ٹھیک ہے،
شراب پیتا ہے, وومنائزر ہے, بچی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا, مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بچوں کا خیال نہیں رکھتا, جو ماں باپ نے پیسے دیے ہیں وہ بھی چھین کے لے جاتا ہے. تو ایسی بچیوں کو جن کے پاس رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دو اس کو ٹھیک کرنے میں, کچھ برداشت کرو, کوشش کرو کہ یہ گھر نہ ٹوٹے. اوکے. لیکن تمہارے بچے ہو گئے ہیں, شادی میں بچے موسٹ امپورٹنٹ ہیں, اس کے بعد تم نے پوری کوشش کر دی ہے, اب یہ شادی تمہیں سائیکولوجیکل پرابلم دے رہی ہے, تم اینٹی ڈپریسنٹس پہ چلی گئی ہو, تمہیں نیند نہیں آتی, تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا, تم اتنی انیمک ہو, تمہاری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, کوئی دودھ پلاتا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا, پھر 3 سال کے بعد تم نے چھوڑ دینا اس شخص کو. تمہارے پاس 10 انگلیاں ہے, آپ نے 3 سال ویٹ کرنا ہے, کم از کم 3 سال. ٹرائی کہ یہ شادی نہ ٹوٹے, یہ گھر نہ ٹوٹے, کوشش کرو, ماں باپ کو انوالو کرو, اس کے ماں باپ کو انوالو کرو, خود کوشش کرو, سارا کچھ کرو. لیکن جب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ انسان نہیں بنے گا, یہ جانور ہی رہے گا, تو پھر میں ریکمینڈ نہیں کرتی کہ وہ وہاں رہے. پھر اتنی دیر میں فیصلہ کرے, سوچے کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرے اسی کے گھر میں رہتے ہوئے. پڑھائی شروع کرے, کڑھائی سیکھ لے, سلائی سیکھ لے, کچھ سیکھ لے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے, پوری پلاننگ کر کے. یہ نہیں کہ ایک دن اٹھے اور روتی ہوئی ماں باپ کے پاس آ جائے اور ان کے اوپر بھی بوجھ بن جائے, وہ کہیں بھیجی سی پھیر آ گئی. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہ کرے, اپنے آپ کو وائزلی چلے, اپنے آپ کو امپاور کرے. اونگ بجا کے انسان کے ساتھ شادی کی, جانور نکل آیا. اب یہ شادی تمہیں سائیکولوجیکل پرابلم دے رہی ہے, پھر 3 سال کے بعد تم نے چھوڑ دینا اس شخص کو. آپ طلاق کو ریکمینڈڈ کرتی ہیں؟ نکاح نامے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے سائن نہ کریں. اس میں ایک کاغذ لگائیں کہ اگر یہ اور لڑکیوں سے تعلقات کرے گا تو کتنی پینلٹی دے گا. اگر ایک عورت پرفیوم لگا کے کہیں سے گزر جائے اور اس کا پرفیوم کوئی مرد سونگھ لے, اس عورت پہ زنا کا اس کے مترادف ہے. آپ بظاہر تو بڑی مذہبی, باشعور اور ایک پڑھے لکھے گھرانے سے عورت لگتی ہیں, لیکن میں آپ کی اکثر پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں جس میں آپ طلاق کو ریکمینڈڈ کرتی ہیں. کیوں آپ ایسا کرتی ہیں؟ نہیں بیٹے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو کہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں. پھر کیا آپ کہتی بچیاں لیں, خلا لیں, میں کہتا ہوں کیوں, مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کریں نا, معاملہ کیا ہے؟ بیٹے آپ نے شروع کی بات نہیں نا سنی. پہلے تو میں نے ماں باپ کو کہا ہے کہ انسان ڈھونڈیں, جانور نہ ڈھونڈیں. بالکل اس کو چیک کریں. بالکل چیزیں دے دو کے بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی دے دیا, ہم نے وہ بھی دے دیا, شاید اس چیز سے امپریس ہو کے ہماری بیٹی کو رکھ لیں. کہاں, وہ آپ کی چیزیں تو رہ جائیں گی ادھر ہی. انہوں نے نہیں دیکھنا آپ نے کتنا جہیز دیا ہے یا کیا دیا ہے, وہ اپنے مطلب کی بات سوچتے ہیں. انسانیت زیادہ لوگوں میں نہیں رہ گئی اب, تو وہ آپ اس کا سارا جہیز بھی رکھ لیں گے. تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو یہ جہیز جوز کی چیزیں نہ دیں, اس کو کیش دے کے بھیجیں, اور وہ امپاورڈ ہو, اس کو پڑھائی آتی ہو, اس نے پڑھا ہو, اس کو کوئی ہنر آتا ہو, جس کے بعد وہ اگر کوئی گھر سے نکال دے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری ایک کنسلٹنٹ کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا. کین یو بلیو دس؟ وہ پڑھا لکھا شخص تھا, اس کا خاوند بھی, جی, اور اس نے کہا تو بی بی 3 دن ہے تمہارے پاس, گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. وہ گھر جو اس نے خود بنایا, خود رکھا, زمین خاوند کی تھی, سجایا بنایا, اور 3 دن میں کہتا ہے 3 دن ہے تمہارے پاس, جسٹ گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. تو یہ تو بڑے بڑے لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں بھی, اور ایسے لوگ خود کو پھر معاشرے کی مہذب شخصیت بھی سمجھتے ہیں. ہاں, مطلب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی غریب محلے کہ ان پڑھ شخص نے شرابی کبابی یا نشہ کرتے ہوئے کسی شخص نے حرکت کی. یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے کنسلٹنٹ ڈاکٹر نے بھی یہ ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے اس کا سامان بھی باہر بارش میں نکال دیا, بھیگتا رہے بے شک, اور دروازے بند کر لیے. اور کس نے کی؟ میں خود حیران ہوں کہ اور شوہر نے کیا, اور اس بیوی کے ساتھ کیا کہ جس نے خود کما کے اس گھر کے اوپر لگایا, اس گھر کے اوپر لگایا. تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی انسان جانور بن سکتا ہے. تو اس لیے شروع میں ہی ہر چیز نہ کریں, بچی کو امپاور کر کے بھیجیں, پڑھائی کے چکر میں ہنر مندی کو سکھا دیں.
سب کچھ نکال نکول کے اس کے بیچاری کے اٹیچی میں وہ جو انسلے کپڑے، اس کے زیور، اس کی ہر چیز، یہ اچھے کھاتے پیتے خاندانوں کا حال ہے. اس کا جہیز کانفسکیٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو حق مہر دے کے بھیجیں، اس کو محبت سے بھیجیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کو تنگ نہ کرنا. طلاق کے بعد جو ایک ٹائم ہوتا ہے ان کو تنگ مت کرنا، ان کو بڑی پیار سے اور ان کو بھیجنا گھروں سے. طلاق کے بعد بھی یہ انسٹرکشنز ہیں. اور یہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا، طلاق تو بعد میں بھیجی. ڈاکٹر صاحبہ دوسرا واقعہ آپ سنا رہی تھی، دوسرے واقعے میں کیا ہوا؟ دوسرے واقعے میں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ پھر وہ آ کے رونے لگ پڑی. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے جی مجھے دیکھ لیں آپ، کیونکہ وہ تو خود ایزوسپرمک ہے، اس کے خود کے سپرمز نہیں ہیں، اور وہ ماں باپ کے ساتھ مل کے دوسری شادی کی تیاری کر رہا ہے. اور وہ مجھے بتانے بھی نہیں دے رہا کہ جی مجھے اس کے سپرمز نہیں ہیں. دیکھیے اپنی غلطی چھپا رہا ہے، معاشرے کے سامنے اپنی بیگم کو گندا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. پھر کل ایک اور خاتون آئی، یعنی وہ میرا او پی ڈی جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے اس قسم کے قصوں سے. اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے. وہ جی کل میرے پاس ایک خاتون آئی، اتنی وہ بینک میں کام کرتی ہیں اور اتنی وہ خوش شکل، اور کہنے لگی کہ جی اب مجھے اتنا ڈپریشن ہے کہ میں اب اپنا آپ کو مینٹین نہیں رکھتی، میں کھانے پینے میں بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتی، ذرا وزن گین ہو گیا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ جی میرا رشتہ طے ہوا اور شادی کر کے وہ باہر کے ملک چلا گیا، مجھے اتنی دیر میں اینڈومیٹروسس اور ایڈینومائیوسس ہو گیا، اور وہ تو پھر آتا ہی نہیں تھا، آتا تھا تو کہتا تھا تم مجھے بچے نہیں دے سکتی. اور جب ایڈینومائیوسس اور اینڈومیٹروسس اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو بچے کی امید نہیں رہی، تو اس نے کھڑے کھڑے ایک دن آ کے مجھے گھر سے نکال دیا. شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا. یہ کل کی سٹوری ہے. اس کے بعد پرسوں ایک خاتون آئی اور اس نے بھی یہی کہانی بتائی کہ جی آج اس کو پتہ لگا کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. اس نے تو جی آرام سے مجھے گھر چھوڑ کے آیا پیرنٹس کی طرف کہ تم چند دن رہ لو، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں، وہ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا. اور یہ جو پہلی خاتون جو بینکر ہیں وہ کہتی ہیں جی کوئی میرا 40-50 لاکھ کا میرا جو سامان تھا وہ بھی کنفسکیٹ کر لیا، وہ بھی ہمیں نہیں لینے دیا. اچھا یہ بھی بات بڑی عام ہے کہ جب بھی ایک تو بیگم کو گھر سے بھگا کے نکال دیتے، پھر اس کے سامان پر بھی قابض ہو جاتے، اور اگر کہیں سامان واپس کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی چیز مکمل کچھ بھی نہیں ملتا. اب آئی ایم سوری، میں ایک بہت بلنٹ یہ ایک تنقید کر رہی ہوں، لیکن لوگ لہک لہک کے یہ قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، اور صبح صبح گاڑیوں میں لگائی ہوتی ہیں. تو اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل قوالی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا قوالی سن لینا یا گانا سن لینا برابر ہے؟ obviously برابر ہے. تھوڑا سا اس کے وہی چینج ہے نا، میوزک ہے اسی طرح ہے. یہ کہاں سے اوریجن ہوا؟ یہ زیادہ تر مزاروں کے اوپر لوگ بیٹھ کے تو گاتے واتے تھے. اب اس کو دین سے کس نے لنک کر دیا یہ تو مجھے نہیں پتا. اور پھر ہماری فلموں میں مزاروں پہ جا کے دعا مانگنا شرکیہ حرکت ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری فلموں میں کیا دکھا رہے ہیں، وہ جی کسی مشکل میں پڑ گئی ہے ہیروئن یا ہیرو، تو وہ جی مزاروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں دھاگے باندھ رہے ہیں. اور کیا شرک کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں فلموں میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا شرک ہے. اللہ کے آگے جھکیں آپ، کسی اپنے کمرے میں، کسی درخت کے نیچے، کسی گراؤنڈ میں، کسی جگہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیں اور دعا مانگ لیں. اس سے تو قریب کوئی ہے ہی نہیں اللہ سے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو وہ بیچارے نیک لوگ جو وہاں دفن ہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ ہماری قبریں بنانا اور ہمارے سے دعائیں مانگنا. وہ تو یہ نہیں کہا کہ ان کی روحوں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو نیک لوگ تھے جن کے مزار بنا کے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لوگ. تو اس کے اوپر غور کریں. یہ خواتین زیادہ جاتی ہیں مزاروں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کہ معاشرے میں بہت سے بگاڑ پیدا ہو چکے جنہیں ابھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ون لائنر پیغام کیا دیں گی فضا علی کو، جس سے انہیں کوئی تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کرتی ہیں؟ میں
पर्टिकुलरली उनको तो नहीं, जनरली मैं सब चैनल्स को और जनरली ये जितनी भी ख़वातीन टीवी के ऊपर आ रही हैं, थोड़ा सा अपनी सैंक्टिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है उसका ख्याल रखना चाहिए. ये हो रहा है हमारे मुल्क में, हो रहा है, वो किसी का भी सीमन ला के उसकी वजाना में डिपॉजिट कर देती हैं जिसके सीमन में जर्म्स नहीं है. ठीक है. अब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है. अब वो मियाँ जो इतनी खानदान की बातें सुन रहा होता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, वो तो अपना कॉलर सीधा करके वो कहता है जी मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी बला से वो कहीं से प्रेग्नेंट हुई हो. ठीक है. वो तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता, वो पता नहीं किसका बच्चा किसके घर में पैदा हो रहा है. ये तो एक क़यामत सी जैसे दिमाग में मेरे झुंझने बज उठे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है गांव में और छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, फिर उसके बाद ना वो मेरे पास बैठी हुई थी, कहती है जी मैं ते उथों नस आई, मैं ते नहीं हूं. मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम जरा उसको कॉल करो और स्पीकर ऑन कर दो. ठीक है. मेरे पास वो अभी भी वीडियो है. तो मैंने उसको, उसने कॉन्वर्सेशन स्पीकर ऑन कर दिया. उसने कहा कि जी मैं हुण आना चाहनी हाँ ते मैं किन्ने पैसे लेके आवां. तो उसको कहती है कि तू इस तरह कर, कोई 25 तो 50,000 दे करीब ले आ, मतलब तेरा कम हो जाएगा. 50,000 में बच्चा पैदा करवाएं आप. सुनो ना, तो वो उसने तो 10 रुपए में सैंपल ले आना है, उसके तो पैसे कौन से लगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसने कहा कि अच्छा मैं ते आ जाऊंगी, इन्ने पैसे लेके मैं 25,000 दे सकती है, मैं इस तो ज्यादा नहीं दे सकती. तो आगे से कहती है कि तू 5 ले आ, तू 5 ले आ तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही तेरा काम कर दियानी. अच्छा, वो उसने कहा अच्छा फिर मैं कित्थे आवां. उसने कोई थोड़ा सा खुफिया तरीके से, तू आ ना जिथे पहले आई से ते उथों मैं तेनू ले जावांगी जिथे मैं तेरा इलाज करना है. ठीक है. तो इसने उसको आगे से कहा कि तुसी लेंदे कित्थों ये सारा कुछ, तू छड़ ना ए गल, तू छड़ दे, तेनू की, तेनू ते सैंपल चाहिए ना, तेनू ते वो करना. तो वो कहती है कि ये सैंपल्स या तो आपस के इर्द गिर्द के मर्दों से लेती हैं वो, या ये लेबोरेटरीज में जो बेचारे शरीफ आदमी अपना सीमन देते हैं टेस्टिंग के लिए, वहां से ये कोई 50-100 रुपए का वो फ्रेश सैंपल ला के तो वो इंजेक्ट कर देती हैं. विजाइना में सैंपल आप रख दें, वो तो प्रेग्नेंट हो जाएगी. ठीक है. वो तो फ्रेश सैंपल. तो मैं ये पैगाम मेल्स को देना चाहती हूँ कि अपना सैंपल जो है वो अगर लेबोरेटरी में दे रहे हैं तो उसका बाकी सैंपल, क्योंकि उन्होंने तो एक कतरा डाल के स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे, बाकी तो सारा सैंपल वहीं लैब में पड़ा होता है.